الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، حق تعالی شان ہو ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ سلاسل کی محنت، خواہ وہ قادریہ ہوں، نقش بندیہ ہوں، چشتیہ ہوں، سہروردیہ ہوں، تمام سلسلوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ دل اللہ کی محبت سے بھر جائے اور غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جائے، اور یہ اللہ کے ذکر سے، اہل محبت، اہل ذکر کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی۔ حضرات کہتے ہیں کہ اتنی حاصل ہو جاتی ہے کہ کسی کی محبت کی گنجائش ہی نہیں جاتی، نہ کسی کی محبت کی گنجائش، نہ کسی کی دشمنی کی گنجائش۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس صوفی نور محمد جنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو حسن نوتوی کے، حسن گنگوہی کے پیر ہیں، مرشد ہیں، حاجی صاحب کے بھی وہ پیر ہیں، شیخ صوفی نور محمد جنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دور میں ایک آدمی حضرت سے حسد رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، حضرت کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا، بہتان تراشیاں کرتا تھا، لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اولیاء اللہ کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے تو شعر آتے نہیں ہیں۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دی جانے ہو۔ ان دلوں میں، ان حضرات کے دلوں میں عشق الہی اس درجے کا ہوتا ہے کہ کسی کی محبت کی اور کسی کے بغض کی گنجائش نہیں جاتی۔ ایسے ہی ایک بہت مشہور بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جو بابا صاحب کے خلیفہ ہیں، پاک پٹن شریف والے بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ ہیں۔ یہ حضرت گنج شکر بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے خلیفہ ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، جن کو حضرت قطب صاحب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آگے خلیفہ ہے بابا فرید الدین گنج شکر۔ بہت فیض ہوا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 50,000 تو ان کے خلیفے تھے، 50 نہیں اور 50-100 بھی نہیں، 50,000 خلیفہ۔ اللہ اکبر۔ انہی کے بڑے خلیفہ ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء۔ دوسرے بڑے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ علی احمد صابر۔ حضرت خواجہ علی احمد صابر حضرت کے بانجے بھی ہیں اور حضرت کے
خلیفہ بھی ہیں، بہت ہی صاحب احوال تھے، اور دوسرے خواجہ نظام الدین اولیاء۔ ان دونوں کی نسبت سے اس سلسلے کی دو بڑی شاخیں ہیں، چشتیہ صابریہ اور چشتیہ نظامیہ۔ جو سلسلہ حضرت علی احمد صابر کے ذریعے پھیلا وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کہلاتا ہے۔ جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے ذریعے پھیلا اس لڑی کو سلسلہ چشتیہ نظامیہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کثرت سے ان سلسلوں میں داخل ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کا یہی سلسلہ ہے، حضرت مدنی کا یہی سلسلہ ہے، حضرت شیخ مولانا زکریا کا یہی سلسلہ ہے، حضرت رائے پوری کا یہی سلسلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا کہ یہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ فرمایا کرتے تھے، بڑا وہ ہے جس کا حوصلہ بڑا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کر کے بیٹھ جانا، عداوتیں قائم کر لینا، یہ روحانی طور پر نیچ لوگوں کا کام ہے۔ عالی ظرف لوگ، حقیقت رکھنے والے لوگ ایسے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ ویسے ایک شعر یاد آ گیا عالی ظرف کے لفظ سے، جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ نہیں اتنا زیادہ شعر نہیں اونچا سنو۔ اب رات کو کھائیں گے۔ پہلا مصرع سمجھ آ گیا؟ الحمدللہ۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، اللہ کی صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ صراحی دیکھی کبھی آپ نے؟ وہ لمبی گردن ہوتی ہے، نیچے سے گول گڑھے کی طرح ہوتی ہے، جب تک اس کو اچھی طرح الٹا نہ کیا جب پانی نہیں نکلتا۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں فنا ہو گئے، حقیقت حاصل ہو گئی، تواضع نصیب ہو گئی، اپنے آپ کو مٹا لیا، انہی سے آگے دین کا فیض جاری ہوتا ہے۔ آپ سنو شعر دوبارہ۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کہ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ انہی کا فیض ہوا ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹایا۔ صراحی سے ایک شعر اور یاد آ گیا، اللہ کرے میں صحیح پڑھ سکوں، کہیں شاعر کی روح نہ تڑپا دوں۔ تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو صراحی سے، تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو صراحی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ تو ان حضرات نے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو فنا کیا، اس لیے 50,000 تو خلیفے ہوئے ہیں، مریدوں کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پٹن شریف والے بزرگ، ان شیخ کے شیخ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی بہت بڑی شخصیت گزرے، ہرات سے افغانستان سے آئے تھے، ہندوستان میں اجمیر بستی وہاں کے قیام کیا تھا، وہاں خانقاہ قائم فرمائی، اللہ پاک کا نام بلند کیا۔ جو پنڈتوں نے ہندوؤں نے بت پرستی کے لیے بازار گرم کر رکھے تھے، ان کے بازار ماند پڑنے لگے،
لوگ حق ہے، خواہ کتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں کفر کے، حق کی روشنی اندھیروں پر ہمیشہ غالب ہو کے رہتی ہے۔ جب پنڈتوں کے معتقدین کا رجوع حق کی طرف ہو گیا، آ کے مسلمان ہونے لگے، تو ان کو حسد ہوا، انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ جیسے بعض لوگ مخالفت کرتے، وہابی ہو گئے، وہابی ہو گئے، وہابی ہو گیا، سودے دینے بند کر دیے، خانقاہ والوں کو سودے فروخت کرنے بند کر دیے۔ اس زمانہ یہ بجلی کا تو تھا نہیں، دیے چراغ دیوے پنجابی سے کہنے چلتے ہوں سے، جس میں تیل پڑتا ہے سرسوں کا، وہ دیکھا کبھی؟ سمجھانے کے لیے جیسے قبروں پر دیوے رکھے تھے چھوٹے چھوٹے، تیل ہوتا ہے، روئی کی بتی ہوتی ہے، اس کو آگ لگاتے ہیں۔ یہ قبروں پر دیے جلانا شرعاً جائز نہیں ہے، اس مسئلے میں اختلاف بھی نہیں ہے، دیوبندی بریلوی سب علماء کا اتفاق ہے۔ چراغ روشن کردن برقبور اولیاء حرام است، کتاب ہے ہماری مالا بدھ منہ، فارسی کی کتاب ہے، دیوبندی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، بریلوی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے جو میں نے پڑھا ہے، چراغ روشن کرنا برقبور اولیاء حرام است، جو اولیاء ہیں ان کی قبر ان بجلیوں سے کہیں زیادہ روشن ہے اندر سے، اور جو پھنسے ہوئے ہیں کفر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، آپ اس پر جتنی مرضی روشنی کر لیں ان کو روشنی کا ایک ذرہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے قبور پر عقیدت سے چراغ جلانا جائز نہیں، نہ بریلویوں کے نزدیک جائز ہے، نہ علماء دیوبند کے نزدیک جائز ہے۔ ہاں راستہ بتانے کے لیے، تاکہ لوگ کوئی گر نہ جائے، نکل سکے، جا سکے، روشنی کے انتظام کرنا راستوں میں، قبرستان کے اندر بھی جائز ہے۔ دوسری بات، قبر کے احترام میں چراغ روشن کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ کیا کہہ رہا تھا؟ بات کی تو مسئلے کی طرف چلے گئے۔ ہاں سنیں، تو وہ زمانہ یہ تھا کہ دیے جلا کرتے تھے، دیے میں یہ سرسوں کا تیل پڑتا تھا۔ دکانداروں نے حضرت چشتی رحمۃ اللہ، اجمیری چشتی رحمۃ اللہ خانقاہ کے لوگوں کو تیل دینا بھی بند کر دیے، جسے کہتے ہیں آج کل سوشل بائیکاٹ کر دیے۔ حضرت اجمیری چشتی رحمۃ اللہ نے خانقاہ کی کھوئی سے، اور کھوئی جان دو چھوٹا کھو، اس سے پانی نکالا، بوکا، تمام چراغوں میں پانی ڈال دیے، اور وہ چراغ اسی طرح روشنی دیتے تھے جیسے تیل کا چراغ روشنی دیتا ہے۔ کافی عرصہ یہ مسئلہ رہا، ان پنڈتوں سے مقابلے ہوتے رہے۔ اللہ کی شان، جیسے میں نے کہا کہ کفر کتنا بھی زیادہ ہو، حق کا چراغ اس کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت خواجہ اجمیری چشتی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے، 90 لاکھ۔ یہ فیض اسی سے ہوا کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں فنا کیا، اپنے مشائخ کی صحبت اختیار کی، سچی لگن سے لگے، اللہ نے ایسا نوازا، 90 لاکھ کافر مسلمان کے ہاتھ پر ہوا ہے۔ ایک مسلمان ہو جائے تو انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہے۔ خیر، تو حضرت اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں قطب الدین بختیار کاکی، ان کے خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پٹن شریف والے رحمۃ اللہ، ان کے خلیفہ ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء،
پہلے عالم تھے بہت بڑے، مناظر تھے بہت اچھے خواجہ نظام الدین، لیکن اللہ کی لائن میں لگے ہوئے نہیں تھے۔ پھر اللہ کی شان ہے، اللہ نے نظر کرم فرمائی، یہ احساس بیدار کر دیا کہ علم تو بہت پڑھ لیا ہے لیکن حقیقت سے خالی ہو۔ یہ احساس ہوا کہ قرآن و حدیث میں اللہ کی محبت کا ذکر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہے، بہت پڑھا بہت پڑھایا، بڑے مناظرے لڑے کیے، لیکن یہ حقیقت محبت والی حاصل نہیں۔ یہ احساس تیز ہوگا کہ حاصل کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں پاک پٹن والوں کا آفتاب ولایت دنیا کو روشن کر رہا تھا۔ دلی سے مولانا نظام الدین پاک پٹن پہنچے۔ اس وقت یہ شہر اتنا آباد نہیں تھا، آبادی بعد میں ہوئی۔ تو جب وہاں پہنچے ہیں، چونکہ مشہور شخصیت ہے، بابا صاحب ان کو جانتے تھے، بابا صاحب نے فرمایا مولانا نظام الدین آپ پڑھنے پڑھانے والے عالم ہیں، آپ یہاں کیا کرنے آئے، اس جنگل میں کیا لینے آئے؟ کہا جی پڑھنے پڑھانے نہیں آیا ہوں، انسان بننے کے لیے آیا ہوں، مجھے انسان بنا دیجیے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت اشارہ ہے۔ بقول ہمارے حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس ڈھانچے کا ڈیل ڈول کا نام انسان نہیں، انسان انس باللہ سے ہے۔ جس کو اللہ کی ذات پاک سے انس اور محبت ہوگی وہ انسان ہوگا، اور جتنی زیادہ ہوگی اتنی انسانیت زیادہ ہوگی۔ اولیاء اللہ، بہت بڑے اولیاء اللہ کو تو لوگ ان صفات، جانوروں کی صفات کی وجہ سے انسان ان جانوروں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ ہمارے حضرت لاہوری ہی کا واقعہ ہے، فٹ پاتھ پہ جا رہے تھے لاہور کے بازار میں، ایک آدمی نے حضرت کی ٹانگوں کو پکڑ لیا، اسی پنجابی کا جفا پا لیا، لتاں نے جفا پا لیا، چھوڑایا، اس نے چھوڑا ہی نہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، کون ہو؟ کہا حضرت میں کئی دنوں سے آیا ہوں یہاں، کئی دنوں سے آیا ہوا ہوں، مجھے انسان کی تلاش تھی، مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا، آج آپ نظر آئے۔ اللہ ہم سب کو انسان بنائے۔ ایسے